لیکن بھائی جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس کا پروفٹ یہ کمپنی لے کر جا رہی ہے، تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ بیچ میں آپ نے ایک ساہوکار رکھا ہوا ہے؟ نہ ٹرانسمیشن صحیح کی، نہ جنریشن صحیح کی، نہ ڈسٹریبیوشن صحیح کی، کیا کیا پھر آپ نے؟ زبردست طریقے سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمیں کھا رہے ہیں اور ہمیں سہولت فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے۔ جو ایفیشینٹ نہیں ہوتے ان کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ہم ہی ادا کریں۔ ان کے معاہدے تو ایسے ہیں کہ لاس ہو تو عوام پہ جائے گا، پروفٹ ہو تو ان کا ہوگا۔ پیمنٹ یہ کر نہیں رہے اور یہ اپنی سبسڈیز سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہوں۔ ان کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ کراچی شہر میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، اور کراچی شہر میں تو یہ جو KESC تھی اس کی جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی 2005 میں، تو یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ KESC کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے تو ٹرانسمیشن بھی صحیح ہو جائے گی، ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہو جائے گی، لائن لاسز بھی کم ہو جائیں گے، جنریشن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ معاہدے ہوئے اور ان معاہدوں میں یہ طے پایا کہ جناب انویسٹمنٹ کی جائے گی بڑے پیمانے پر۔ 2005 سے 2009 کے درمیان جب ڈالر کی قیمت غالباً 50 یا 60 روپے بھی نہیں تھی، زرداری صاحب نے 2009 میں جب دوبارہ سے نئی کمپنیوں کو، نئے لوگوں کو شیئرز دیے گئے تھے، ابراج کیپٹل کو، ابراج گروپ کو شامل کیا گیا تھا، تو 50 ارب روپے انہوں نے قومی خزانے سے ادا کر کے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کر دیا تھا اور نئے گروپ کو اس میں شامل کر دیا تھا، اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تھے جو لائبلٹیز جو تھیں اس کے طور پر ادا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد 2009 سے لے کر آج 2023 ہو گیا ہے، ایکسکلوزیوٹی جو کہ الیکٹرک کی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ سپریم کورٹ میں بھی اس پر بحث ہوئی اور نیپرا کو کہا گیا کہ اس پر وہ اپنی رپورٹ بنا کر پیش کریں، لیکن نیپرا صرف نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ادارہ ایک طرح سے کہ الیکٹرک کے ساتھ ہی مل کر کام کرتا ہے، رپورٹیں بنا دیتے ہیں، لیکن عملاً کہ الیکٹرک کی جو پوری مافیا ہے اس پر کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی ان کے ڈسٹریبیوشن کا جو لائسنس ہے وہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور یہ آئندہ طویل عرصے کے لیے لائسنس چاہتے ہیں، اور جھوٹی جھوٹی باتیں اپنے بیانات میں۔ ان کے CEO ایک وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو اس وقت مسلط ہیں کہ الیکٹرک پر، وائٹ کالر کرمنلز جو کارپوریٹ سیکٹر پہ بھی دھبا بنے ہوئے ہیں، جو قوم کو لوٹ رہے ہیں، جو اوور بلنگ کر رہے ہیں، جو اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ مسلط ہیں۔ خود کہ الیکٹرک کے جو ملازمین کا حال ہے وہ بھی بدتر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی انجینئرز بھی رلتے رہتے ہیں، عملے کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور ایک خاص قسم کا انہوں نے ایک رجیم سیٹ کی ہوئی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست آفیسز بنا دی ہیں، IBCs اچھی کر دی ہیں، اور بڑی بڑی تنخواہوں پر مختلف پسندیدہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ ساری تنخواہوں کے پیسے ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کراچی کے عوام، وہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، اور کہ الیکٹرک کا ادارہ پنپ نہیں پا رہا۔ 2005 میں جب یہ KESC پرائیویٹائز ہوا تھا تو اس وقت 18 لاکھ صارفین تھے، اس وقت 34 لاکھ صارفین ہیں، لیکن 18 لاکھ صارفین کے لیے جو جنریشن ہوتی تھی 9,304 ملین یونٹ، اور 2022 کا جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس پر حال یہ ہے کہ 8,496 ملین یونٹ بنائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کی تعداد میں 89% اضافہ ہوا، اور نمبر آف یونٹس کی جو جنریشن ہوئی ہے اس میں 9% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ان کی پرفارمنس ہے 18 سال کی، جبکہ کہا گیا تھا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، ہمیں نیشنل گرڈ سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حال یہ ہے اس وقت ان کا کہ جو لائن لاسز ہیں اس وقت، وہ پاکستان کے سب جگہوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن بدترین اس وقت اگر لائن لاسز ہیں تو وہ کہ الیکٹرک کے ہیں، جو 15.35% ہیں، جبکہ اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو 8.18، اور ٹرائبل ایریاز میں ایون 9.33، اور لاہور میں 11، اور فیصل آباد میں 9۔ یعنی یہ جو ڈسکوز ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں وہاں پر لائن لاسز ان سے تقریباً آدھے یا 40% کم ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی کمپنی یہاں پر لا کر بٹھا دی گئی، بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کے لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں، تو کس جواز پر ان کو مزید لائسنس دیا جائے گا؟ یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ سودرن گیس کمپنی کے 177 بلین روپیز کے یہ نادہندہ ہیں، اور بغیر معاہدے کے ان کو گیس کی فراہمی ہو رہی ہے۔ کمپنی ہے نا، اگر تو یہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا تو آپ گیس بھی دیں، سب NTDC سے بجلی بھی دیں، اور آپ اس کو مینج کریں۔ کراچی یہ ظاہر ہے، لیکن بھائی جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس کا پروفٹ یہ کمپنی لے کر جا رہی ہے، تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ بیچ میں آپ نے ایک ساہوکار رکھا ہوا ہے؟ ان کو ہٹاؤ تو ڈائریکٹ فائدہ ہمیں ہوگا، تو ان ساہوکاروں کے پروفٹ میں ہم شریک ہو جائیں، اور جو کلب ایک کی رقم انہیں ادا کرنی تھی 50 ارب روپے ہیں تقریباً، وہ 50 ارب روپے یہ کہ الیکٹرک کراچی کے عوام کو واپس نہیں کر رہی۔ معاہدے میں لکھا ہوا ہے
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے, کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے. اسٹے لے لیتے ہیں جا کر ہائی کورٹ سے. سپریم کورٹ نے کہا تھا سارے اسٹے ختم کروائے جائیں. نیپرا سے ہم نے کہا فالو اپ کیوں نہیں کرتے, تو نیپرا کے چیئرمین صاحب نے ہیئرنگ میں مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ تعاون کریں. ہم نے کہا ہم تعاون کریں گے, آپ ٹیم بھیجیں. آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں. زبردست طریقے سے ہمیں لوٹ رہے ہیں, ہمیں کھا رہے ہیں اور ہمیں سہولت فراہم نہیں کر رہے. بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے. ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے. ذرا سی گرمی 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچے تو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پھر یہ جھوٹ بول بول کر کہ ہم مینٹیننس شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, ان علاقوں میں جو لوڈ شیڈ فری علاقے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ جو NTDC ہے, نیشنل گریڈ جسے آپ کہتے ہیں, اس میں 662 ارب روپے کے نادہندہ ہیں. یہ 2015 میں ان کے معاہدہ, اس کے بعد سے نہیں کیا. 2018-19 سے لے کر آج تک انہوں نے پیمنٹ نہیں کی, اور یہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں اس میں یہ ایڈجسٹ کر لی جاتی ہے رقم. تو ادائیگی آپ کر نہیں رہے, پیسے آپ لوگوں سے پکڑتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کراچی کے لوگ تو ایک مہینہ بل ادا نہ کریں تو ان کی بجلی کٹ جائے گی, تو کیش ان کو ملتا جا رہا ہے, پیمنٹ یہ کر نہیں رہے, اور یہ اپنی سبسڈیز سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا بدترین صورتحال ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حکومت ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب بڑی سطح پر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. آف شور کمپنیوں کے تحت چلتا ہے. کیوں ہے آف شور کمپنیاں, کوئی پوچھے؟ یعنی اب اگر ٹرانسفر آف شیئرز جب بھی ہوگا تو اس کا جو پروفٹ ہمیں ملنا چاہیے آف شور کمپنی ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں ملے گا کراچی کے اور قومی خزانے کو. نہ ٹرانسمیشن صحیح کی, نہ جنریشن صحیح کی, نہ ڈسٹریبیوشن صحیح کی. کیا کیا پھر آپ نے؟ کیا چیز ہے جو پورے پاکستان کے مقابلے میں یہاں پر بہتر ہو گئی ہے؟ بعض لوگوں کو البتہ کے الیکٹرک نے ایک بالکل کارپوریٹکریسی بلکہ ہپوکریسی کا ایک نظام بنایا, اور وہ یہ ہے کہ چند لوگوں کو مراعات دے دو. مراعات یافتہ طبقہ انہوں نے اس بجلی کی تقسیم میں بھی پیدا کر دیا تاکہ زیادہ آواز نہ اٹھے, اور اس میں انہوں نے کچھ انڈسٹریلسٹ کو ملایا اپنے ساتھ, جبکہ انڈسٹری کا مجموعی طور پر حال برا ہے, اور کچھ انہوں نے اور بڑے لوگوں کو ساتھ ملا لیا. ان کو نوازتے رہے اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ بدترین سلوک کرتے رہے. اس لیے اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. ان کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے, ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. فارنزک آڈٹ سے پتہ چلے گا کس کس نے کتنا کھایا ہے, اور یہ نادہندہ ہیں تو کس بنیاد پر نادہندہ ہیں. NTDC میں اس وقت بجلی ایکسس موجود ہے. بجلی اگر جنریشن زیادہ ہے تو وہ بجلی پوری کی پوری کراچی کو دیجئے, ان کو فارغ کیجئے جنریشن سے. بوسیدہ پلانٹ چلا رہے ہیں جو ایفیشینٹ نہیں ہوتے, ان کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ہم ہی ادا کریں. ان کے معاہدے تو ایسے ہیں کہ لاس ہو تو عوام پہ جائے گا, پروفٹ ہو تو ان کا ہوگا. اس طرح سے ہمیں پیسا گیا ہے, اور ساری حکومتیں اس میں شریک جرم نہیں ہیں اور ہیں ابھی بھی. ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن میں ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے, جس طرح موبائل کمپنیاں ہوتی ہیں. پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہوتی ہے. کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے, عوام کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ مونوپلی قائم کر دیتے ہیں, اور مونوپلی بھی ایسی کہ حکومتوں سے بھی اوپر آ کر مافیاز بیٹھ جائیں, وائٹ کالر کرمنل بیٹھ جائیں آ کے, جو سہولت کار ہوں ان حکومتوں کے اور بڑے بڑے وڈیروں جاگیرداروں کے, تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو کراچی کے عوام پس رہے ہیں. اس لیے ان کے لائسنس کی تجدید تو کیا, جو لائسنس جتنے موجود ہیں وہ سب کینسل ہونے چاہیے, اور فارنزک آڈٹ کر کے جنریشن کو قومی تحویل میں لیں. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے تحت اگر آپ یہ کریں گے پورا پروسیس کر کے, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ ہوگا.